بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے کہ شاید ہی کسی اور قوم کو اللہ کے انعامات و اکرام کا اتنا وافر حصہ ملا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبزہ زاروں میں پہنچایا تو دراصل یہ قبطیوں کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو ایک موقع باہم پہنچایا تھا، مگر وہ بنی اسرائیل فریضہ اقامت دین سے غافل رہے۔ انہوں نے وہاں کے قبطیوں کو دین سے روشناس نہیں کروایا۔ اس کے علاوہ قومی برتری کے جھوٹے اور جاہلانہ احساس میں مبتلا ہو گئے۔ آخر مصریوں میں قوم پرستی کے لہر آ گئی۔ اسرائیلیوں کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسرائیلی تہذیب مٹانے اور اسرائیلی قوم کو دنیا سے نابود کرنے کی سازشیں ہونے لگیں۔ ان کی نسل کشی کے لیے ان کے نوزائیدہ بچوں کو ایک قانون کے تحت قتل کیا جانے لگا، اور لڑکیوں کو قبطیوں کی خدمت کے لیے باقی رکھا جانے لگا۔ قرآن فرماتا ہے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ان سے زبردستی بیگار لی جاتی اور ان کو سر عام رسوا کیا جاتا۔ یہ مجبور قوم ذلت کے دن گزار رہی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ یہ قوم رسوائی اور غلامی کی زندگی پر قانع ہو چکی ہے اور ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کی ہدایت اور راہبری کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مابعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل جد و جہد کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، مگر فرعون کو ان کی اصلاحی کوششوں کے پیچھے اپنا تخت اقتدار ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگا، اور وہ ان اصلاحی کوششوں کو ناکام کرنے پر تل گیا۔ آخرکار اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں۔ در حقیقت بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دین سے دوری، نافرمانی اور سرکشی سے لبریز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و استحصال سے نجات دی، اور پھر ان ظالموں کو ان کے آنکھوں دیکھتے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر سینا کے صحرا میں ان کو بھوک، پیاس اور دھوپ سے محفوظ رکھا۔ مگر یہ قوم کہ غلامانہ ذہنیت ہی جس کا مقدر بن چکی تھی، مصریوں کے عقائد سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی، اور مصریوں کے مشرکانہ تمدن میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی چند دن کی غیر حاضری کے دوران شرک جیسی کبھی گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی طرح آواز نکلتی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پوری قوم کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو قوم کو اس کی اس غلط روش پر نکیر کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر قوم کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فرمودہ اسلامی ضابطۂ حیات سے روشناس کیا، اور اسے اختیار کرنے کی تلقین کی قرآن میں وارد ہے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور ان سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ مگر یہ قوم فقی مشگافیوں میں پڑ گئی اور مختلف حیلوں سے احکام الہی کو پس پشت ڈالتی رہی۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ خطۂ فلسطین میں اسے آباد کیا جائے گا تاکہ وہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا کی گمراہی کی لرزہ خیز تاریکیوں میں ہدایت کی مشعل روشن کرے، مگر یہ لوگ اپنی اس ذمہ داری سے منہ پھیرنے لگے اور جی چرانے لگے۔ اس بدبخت قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا
اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے جہاد سے جی چرانے پر اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس اس نسل پر حرام کر دی، اور وہ نسل جو اس وقت موجود تھی اس کا ایک بھی فرد موسیٰ علیہ السلام کے 2 مخلص صحابیوں کے سوا فلسطین میں داخل نہ ہو سکا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی برس بعد ارض فلسطین فتح ہوئی، وہ بھی شاید نئی نسل کی اسلامی تربیت کے بعد، مگر اس قوم میں چونکہ نافرمانی گویا کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اس لیے ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کی غلط اور منمانی تعویلیں کر کے کتاب اللہ کو اپنی خواہشات نفس کے تابع بنا لیا۔ مشرک قوموں کے اثرات قبول کر کے شرک و جاہلیت کے ہر فتنے میں مبتلا ہو گئی، شریعت الہی کے احکام کو مسخ کیا اور دین کی روح کو یکسر ختم کر دیا۔ ان کی اصلاح اور اقامت دین کے لیے انبیاء کرام ان کے علاوہ مصلحین اٹھے اور ان کو جھٹلایا اور ان کی ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، حتیٰ کہ بعض کو قتل کر دیا گیا اور بعض کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن ان کے لیے فراغت کا دن بنایا تھا، مگر اس دن میں انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ قرآن میں اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ سرزمین فلسطین میں وہ کوئی مضبوط حکومت قائم نہ کر سکے۔ جتنے قبیلے تھے اتنی ہی ریاستیں وجود میں آ گئیں اور ہر ریاست اقامت دین سے غافل تھی۔ فلسطین اور شام کی اصل قوموں یعنی ہتھیوں، آمویوں، کنانیوں، فرزیوں وغیرہ میں بدترین قسم کا شرک اور اس پر مبنی انتہائی ظالم اور گندا معاشرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود تھا کہ مشرک اور ظالم قوموں کو جہاد اور تبلیغ سے ختم کر کے فلسطین میں اسلامی ریاست قائم کی جائے، مگر جہاد سے بنی اسرائیل کی غفلت اور تناسانی کی وجہ سے نہ تو ان قوموں کا قلع قما ہو سکا اور نہ کوئی متحدہ اسلامی ریاست قائم ہو سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک وہ پوری طرح مشرک قوموں کی تہذیب و تمدن میں رنگے جا چکے تھے، مگر شاید ابھی ان کی مکمل رسوائی اور ذلت مطلوب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید مہلت دی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے اعتقاد کی تعمیر کی اور ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی، اور تباہی کی طرف چلتی قوم کو ایک بار پھر سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل پھر 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئے اور بدعملی کی علائش میں گردن تک دھنس گئے۔ آخر اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، مگر انہوں نے ہر پیغمبر کی نافرمانی کی۔ یہ ایک سرکش قوم تھی، یہ ایک نافرمان قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نعمتیں انہی پر نازل ہوتی رہیں، مگر انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور ایک وقت آیا جب ان تمام کو غلام بنا لیا گیا۔ بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں اسرائیلیوں کو قتل کر دیا گیا اور لاکھوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔